السلام علیکم اسٹوڈنٹس، فائنلی سیکنڈ ایئر کلاس کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور آج میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں سیکنڈ ایئر کے سبجیکٹ کی پیئرنگ سکیم۔ انشاءاللہ ون بائی ون ہم تمام سبجیکٹ کی پیئرنگ سکیم اپلوڈ کریں گے، اور سب سے پہلے میں نے جس پیئرنگ سکیم کو سلیکٹ کیا ہے وہ انگلش کی پیئرنگ سکیم ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ آپ نے چاہے آئی کام رکھا ہے، چاہے آپ نے آئی سی ایس رکھا ہے، پری انجینئرنگ رکھا ہے، پری میڈیکل رکھا ہے، کوئی بھی آپ نے اپنا کمبینیشن رکھا ہوا ہے، آپ انگلش کو سکپ نہیں کر سکتے، کیونکہ انگلش، اردو، اسلامیات، پاک سٹڈیز یہ آپ کے کمپلسری سبجیکٹ میں آتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی پیئرنگ سکیم کی طرف۔ انگلش کی بیٹا آپ کے پاس سب سے پہلے آتی ہے ایم سی کیوز۔ ایم سی کیوز آپ کے پاس 20 مارکس کے ہوتے ہیں۔ ٹوٹل پیپر آپ کے پاس یہ 100 مارکس کا ہوتا ہے۔ ٹوٹل پیپر آپ کے پاس 100 مارکس کا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ آبزرو کیا ہے، میں آلموسٹ 2015 سے پڑھا رہا ہوں اور 2025 آلموسٹ 10 ایئر ایکسپیرینس ہے میرا۔ زیادہ تر میں نے اسکول لیول کے اوپر ہی ٹیچنگ کی ہے، بٹ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ، اکثر ایسے اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھے ہیں جن کے میٹرک میں تو 90% ابو مارکس آتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں آتے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد ان بچوں کا ایک بہت برا ڈاؤن فال آتا ہے، وہ ایک دم 60% کے اوپر 50% کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس کے بہت سے فیکٹر ہیں، ان میں سے ایک فیکٹر یہ ہے کہ بچوں کو ایک پراپر انڈیویجول گائیڈ لائن نہیں ملتی، کوئی سمجھانے والا پراپر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انہیں اتنا زیادہ اپنے نمبرز کے اندر گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو میچور فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ پیرنٹس اور ٹیچرز کی بات کو زیادہ توجہ سے نہیں سنتا۔ تو آج جو اسٹوڈنٹ انگلش کے اندر پاس ہونا چاہتے ہیں یا انگلش کے اندر اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو کہ 20 مارکس کے ہوتے ہیں۔ اس کے ایم سی کیوز کے دن فردر آگے آپ کے پاس پورشنز میں ڈیوائڈ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو 6 ایم سی کیوز ہیں، فرسٹ 6 ایم سی کیوز ہیں، وہ سینونیمز کی شکل میں آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں بک 2 سے۔ اب سینونیم کیا ہے کہ ایک ورڈ ہے، اس کے کئی میننگ ہے، آپ نے ان میں سے جو بیسٹ ہے وہ چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد دین فردر آپ کے پاس 4 ایم سی کیوز آئیں گے مسٹر چپس میں سے۔ اس کا مطلب ہے جو اسٹوڈنٹ مسٹر چپس کی بک کو پڑھ رہا ہے، اس کے کویسچن آنسر کر رہا ہے، اس کی ریڈنگ کر رہا ہے، وہ یہ ایم سی کیوز بھی لازمی کر لے گا۔ تو یہ آپ کے بیٹا آپ سمجھے تو انگلش اے میں سے آپ کے 10 ایم سی کیوز آئیں گے، 6 + 4 یہ آپ کے 10 ایم سی کیوز بنتے ہیں۔ دین فردر جو نیکسٹ 10 ایم سی کیوز ہیں وہ پیورلی گرامر حصے میں سے ہیں۔ 5 ایم سی کیوز ہیں آپ کے پریپوزیشن کے، اور 5 ایم سی کیوز ہیں آپ کے کریکٹ دا سینٹینس اکارڈنگ ٹو دا گرامر۔ یہ آپ کے 10 نمبر بیٹا انگلش بی میں سے ہیں، اور جو اوپر والے آپ کے 10 مارکس ہیں وہ آپ کے سمجھے کہ انگلش اے میں سے ہیں، بک 2 میں سے اور بک 3 میں سے۔ ایم سی کیوز کا پورشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اس پیئرنگ سکیم کے سب سے امپورٹنٹ کویسچن کی طرف آتے ہیں، جو کہ کویسچن آنسر ہے، اور یہ وہ چیز ہے اس پورے پیپر کی جان ہے۔ اگر آپ نے انگلش میں پاس ہونا ہے، آپ کویسچن آنسر کے بغیر پاس نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے میری 9 اور 10 کی پیئرنگ سکیم انگلش کی آپ نے سنی ہے، دیکھی ہے، تو ان کے اندر کرائٹیریا اور تھا، مگر یہاں پہ کرائٹیریا اور ہے۔ یہاں ہم چلتے ہیں سب سے پہلے کویسچن آنسر کی طرف۔ تو بک 2 میں سے آپ کو کویسچن نمبر آتے ہیں، آپ کو کویسچنز آتے ہیں 9، جن میں سے آپ نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ آگے ان 9 کویسچنز کی ڈویژن ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے کہ فرسٹ 3 چیپٹر میں سے ہمارے پاس 4 شارٹ کویسچن آئیں گے، پھر 4 to 7 ہمارے پاس 2 شارٹ کویسچن آئیں گے، پھر 8 to 10 ہمارے پاس 3 شارٹ کویسچن آئیں گے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ آپ 3 چیپٹر کرتے ہیں، 1 2 3 اور 4 کویسچن آپ کو مل رہے ہیں۔ یہاں پہ 4 5 6 7 4 چیپٹر کر کے آپ کو 2 شارٹ کویسچن مل رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو 3 چیپٹر کر کے 3 شارٹ کویسچن مل رہے ہیں۔ ریکوائرمنٹ ہے آپ کے 6، تو آپ نے پہلے 3 چیپٹر یہ نہیں چھوڑنے کسی بھی صورت۔ یہ چاہے آپ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہے، ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، بلو ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، یا جسٹ پاسنگ والے اسٹوڈنٹ ہے، یہ آپ پورشن نہیں چھوڑ سکتے۔ بک نمبر 2 میں فرسٹ 3 چیپٹر، ان میں سے آپ کو 4 شارٹ کویسچن آئیں گے۔ اب یہ شارٹ کویسچن آپ کے کہاں سے آئیں گے؟ زیادہ تر بیٹا یہ ایکسرسائز میں سے ہی آتے ہیں، مگر آپ جو بھی نوٹس فالو کر رہے ہیں یا بک فالو کر رہے ہیں، اس کے اندر ایڈیشنل شارٹ کویسچن بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ ایڈیشنل شارٹ کویسچن نہیں کرنا چاہتے تو آپ پریویس کویسچن پیپرز کے 5 سالہ کویسچن پیپر کے اگر آپ شارٹ کویسچن کر لیں گے تو آپ کے ایزیلی یہ پہلے 3 چیپٹرز کے 4 کویسچن اٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ دین فردر میں چلوں گا ادھر 8 to 10، یہ 3 کویسچن آپ کرتے ہیں تو آپ کے ٹوٹل 7 کویسچن بن جاتے ہیں۔
7 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, मगर आपकी रिक्वायरमेंट है 6। इसका मतलब है अगर आपको कोई क्वेश्चन भूलता है तो आप उसकी जगह इसको एक क्वेश्चन को छोड़ के वो अपने 6 रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बात बेटा याद रखनी है, यहाँ पे आपने 9-10 की तरह आधे आधे लाइन का या एक एक लाइन का आंसर नहीं लिखना, आपने प्रॉपर इसका आंसर लिखना है ताकि आपको 2/2 मार्क्स मिले। अब ये आपका पोर्शन था 12 नंबर का, ये आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर हैं। अब अगर इसमें से आप 10 मार्क्स भी ले लेते हैं तो एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। देन फर्दर हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो भी क्वेश्चन आंसर है। मैंने आपको पहले बताया 9-10 की इंग्लिश और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंग्लिश में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो आज हम सेकंड ईयर की इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा क्वेश्चन आंसर है। अब वो क्वेश्चन आंसर कितने हैं, हमें 8 उसने दिए होंगे पेपर में, 6 हमारी रिक्वायरमेंट है। अब उनकी डिवीजन देखते हैं कि आपके जो चैप्टर नंबर 11 से लेकर 13 तक है, इन 4 चैप्टरों में से 4 क्वेश्चन आएंगे और 14 से 15 तक 14 एंड 15 इनमें से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। अब आप अगर देखें यहाँ पे 3 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे 2 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो बच्चे एवरेज आउटस्टैंडिंग किसी भी लेवल के हैं उन्होंने चैप्टर नंबर 15 और 14 किसी सूरत भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे उनके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब साथ आपने करने हैं, जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है उन्होंने अपने 6 क्वेश्चन पूरे करने हैं, यहाँ से सिर्फ 4 हो रहे हैं। अब वो 2 क्वेश्चन पूरे करने के लिए ऊपर वाले बेटा आपके पास जो 3 चैप्टर है उनमें से आप कोई एक चैप्टर अच्छी तरह याद कर लें, चाहे आप चैप्टर नंबर 11 कर लें, 12 कर लें, 13 कर लें, इंशाल्लाह आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां पे भी एक स्टूडेंट इजीली 10 मार्क्स ले सकता है। देन फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आंसर है, ये भी क्या है, क्वेश्चन आंसर। आपके 9-10 के अंदर सिर्फ 10-10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं, यहां पे अभी तक 24 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर बेटा आपको जो रिक्वायरमेंट आपने अटेम्प्ट करने हैं वो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12, यानी कि आपके 16 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। अब ये आते हैं मिस्टर चिप में से। अब मिस्टर चिप्स के हम देन फर्दर चैप्टर्स की डिवीजन देखते हैं कि किन चैप्टर में से हमें कितनी वेटेज का पेपर आ रहा है। अगर आप मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक देखिए हमें 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 to 10 देखें वो भी 4 आ रहे हैं, 11 to 15 देखें तो वो भी 4 आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये 5-5 चैप्टर के पेयर बने हुए हैं और हर 5 चैप्टर के पेयर में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इनमें से कोई भी 2 आप पेयर चूज कर सकते हैं। आप फर्स्ट वाला चूज कर लें, सेकंड वाला कर लें या थर्ड वाला कर लें। ये 2 करने के बाद आपकी 8 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और यहाँ पे भी आप इजीली 16 मार्क्स 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 12 या 14 मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप देखें कि आपने जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, यहाँ ही मैं क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे पास होना चाहते हैं, बिलो एवरेज हैं, ये एवरेज स्टूडेंट है, वो बेटा सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आंसर और एक एमसीक्यूज अच्छी तरह कर लें, वो बच्चे पास हो जाएंगे। उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको यकीन नहीं, आप कैलकुलेशन करके देखें, आपका पहले 12 मार्क्स, फिर 12 मार्क्स, फिर 16 मार्क्स और 10 मार्क्स के बुक 1 में से यानी इंग्लिश ए में से आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, 4 मिस्टर चिप्स में से आ रहे हैं और बुक 2 में से आपके 6 सिनोनिम्स आ रहे हैं। तो 10 मार्क्स में वो लिख देता हूँ, इन्हें आप टोटल करें, 0 आया, 1 कैरी, 1 2 3 4 5, ये आपका 50 मार्क्स का पेपर बन रहा है। 50 मार्क्स का आपका पेपर बन रहा है। 100 में से आपकी 33 रिक्वायरमेंट है, इस साल अगले साल ये चेंज हो जाएगी, तो आपको 33 मार्क्स चाहिए। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो आप इजीली 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके 33 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें रिस्क फैक्टर को काउंट करते हैं। पहला मेरे जो क्वेश्चन आंसर थे वो 12 मार्क्स थे, उधर से मैं 10 मार्क्स लिख लेता हूँ, दूसरे पोर्शन में से भी 10 और तीसरे में हम जरा रिस्क फैक्टर को बढ़ा देते हैं, उसमें से हम कर लेते हैं आपके ऑलमोस्ट आपके 8 है, उसमें से आप 12 कर लें। इनको अगर आप काउंट करके देखें तो बेटा फिर भी आपके मोर देन पासिंग मार्क्स बन जाते हैं। 1 2 3 4 42 मार्क्स का पेपर अभी भी आपका अटेम्प्ट हो रहा है। जो बच्चे बेटा सिर्फ पास होना चाहते हैं वो ये क्वेश्चन आंसर जिस तरह मैंने स्टार बनाए हैं, जिन चैप्टर्स को मैंने हाईलाइट किया वो अच्छी तरह करें और ये एमसीक्यूज करें, इंशाल्लाह वो बच्चे फेल नहीं होंगे। अब जो आउटस्टैंडिंग है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अबव एवरेज है, या वो बच्चे जो 70+ मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए ये अगले क्वेश्चन भी निहायत अहम है। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपके पास ऐसे है। ऐसे आपके पास बेटा 10th क्लास के अंदर
3 آتے تھے آپ نے 1 کرنا ہوتا تھا، مگر یہاں آپ کو 4 ایسے آئیں گے جن میں سے آپ نے 1 کرنا ہوگا، 15 مارکس کا ہوگا۔ 4 ایسے آئیں گے آپ نے 1 کرنا ہوگا۔ اب ایسے آپ نے کون سے کرنے ہیں؟ ایسے آپ بیٹا اگر ایک ہی طرح کے ایسے کرتے جائیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی فیسٹیول ٹائپ کے ایسے کرنے ہیں، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی ہے، پھر کرکٹ میچ ہے، کوئی میلہ یا عرس ہے، اس طرح کے اگر آپ نے انگلش کے ٹاپک کرنے ہیں تو وہ آپ کے ایک ٹائپ کے ایسے تیار ہوتے جائیں گے اور آپ کو ان میں سے ایک ایسے ضرور آئے گا۔ اسی طرح پرسنالٹیز آ جاتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم علامہ اقبال، مائی بیسٹ ٹیچر، اس طرح کی۔ دین فردر پرسنالٹیز، اگر آپ ساری پرسنالٹیز اچھی طرح کر لیں گے تو تب بھی آپ کا ایک ایسے ضرور ہو جائے گا۔ تو ایسے پہ چل کے میں دین فردر بات کروں گا۔ ابھی ہم پیرنٹ اسکیم کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اب بیٹا یہ آپ کو 4 ایسے ہیں گے، آپ نے 1 کرنا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کسی بچے کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں تو وہ اپنی بک کے صرف پہلے 10 ایسے کر لے، ان میں سے ایک ایسے ضرور آئے گا اور وہ وہی اٹیمپٹ کر لے، اور اس میں آپ کے ایزیلی 15 میں سے 13-14 مارکس، بلکہ اب تو 15 بھی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ دین کویسچن نمبر 6، ایڈیم۔ بہت اہم سوال ہے یہ۔ آپ کو ایک ایڈیم دیا جائے گا، آپ نے اس کا سینٹینس بنانا ہے۔ یہ بیٹا آپ کو 8 آئیں گے، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے۔ یہ 10 مارکس کا ہے، 2 مارکس کا ایک ایڈیم ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کا ایک ایڈیم ٹھیک ہے تو آپ کو 2 مارکس اس کے ملیں گے۔ اب جو بچے اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں وہ بھی یہ ایڈیم ضرور کریں۔ اب انہیں کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بک کے اندر کافی زیادہ ہے۔ آپ اگر اپنے فرسٹ 50 ایڈیمز پریپیئر کر لیتے ہیں تو بیٹا آپ کی یہ 5 ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی، آپ کو 50 سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین فردر بیٹا اس کے کویسچن نمبر 7 ہے، لاسٹ کویسچن ہے، وہ ٹرانسلیشن فرام اردو ٹو انگلش ہے۔ یہ آپ کا 15 مارکس کا کویسچن ہے، یہ آپ نے بیٹا اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ٹھیک اٹیمپٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو 15 مارکس کے 15 مل سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک دوسری آپشن آتی ہے کہ آپ ایزی انگلش میں آپ کیا کریں، اگر آپ انگلش میڈیم ہے تو آپ ایزی انگلش کے اندر اس پورے پیراگراف کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی پیراگراف دیا جائے گا ادھر، اس میں سے آپ کو کوئی چوائس نہیں ہوگی، وہ نیچے دیا ہوگا کہ آپ نے یہ ایسے پیراگراف لکھنا ہے اس ٹاپک کے اوپر، اسے آپ نے ایزی انگلش میں کرنا ہے، وہ بھی آپ کا 15 نمبر کا ہوگا۔ یہ بیٹا آپ کی پوری انگلش کی پیرنٹ اسکیم تھی 12 کلاس کی 100 مارکس آبٹین کرنے کے لیے۔ کس طرح کرنے ہیں، کس طرح نہیں، سارا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ اپنی بک میں سے فرسٹ 20 پیراگراف اچھی طرح کر لیتے ہیں تو بیٹا یہ بھی آپ کا انشاءاللہ کویسچن ضرور اٹیمپٹ ہوگا، آپ کو کوئی ایشو نہیں بنے گا۔ ایڈیمز کے لیے میں نے فرسٹ 50 ایڈیمز بتائے ہیں، ایسے کے لیے میں نے فرسٹ 10 ایسے بتائے ہیں، اور یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کون کون سے چیپٹرز کو ہٹ کرنا ہے، کن کو آپ نے زیادہ اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے، اور کس پورشن میں سے آپ نے اگر کوئی چیپٹر کرنا ہے تو جیسے کہ یہاں پہ 4 ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا اوپر والے 3 چیپٹر میں سے ایک چیپٹر آپ ضرور کریں، چاہے 11 کر لیں، 12 کر لیں، 13 کر لیں، آپ کی یہ بھی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ یہ جو 10 آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں ان کے اوپر آپ نے لازمی فوکس کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ شارٹ کویسچن پریپیئر کر رہے ہیں تو یہ 10 ایم سی کیوز بھی آپ کو لازمی آنے چاہیے۔ سینونیمز بھی آپ کے 6 ہونے چاہیے۔ ایکسرسائز کو اچھی طرح ریڈ کریں۔ آپ ٹرانسلیشن آپ نے ریڈ کر رہے ہیں تو اس میں سے بھی آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا۔ اس کے بعد مسٹر چپس کے آپ کے 4 ایم سی کیوز آ رہے ہیں، یہ آپ کے 10 مارکس کے ہیں۔ دین فردر آپ کی پریپوزیشن میں تکا لگ سکتا ہے، آپ دائیں بائیں سے آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انویجیلیشن تھوڑی ویک ہو، تھوڑی نرمی ہو تو آپ اس نرمی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دین فردر یہ مارک دا کریکٹ سینٹینس اکارڈنگ ٹو دا گرامر ہے، یہ بھی بیٹا آپ 5 میں سے 2-3 مارکس ایزیلی لے سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ایم سی کیوز کر کے اور یہ کویسچن آنسر کر کے آپ ایزیلی پاسنگ مارکس لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پیرنگ اسکیم سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ، اور جو ٹیچر ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پیرنگ اسکیم سمجھانے کے لیے لازمی یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جو میرے چینل کے اوپر نیو ہیں کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔